الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق اللہ العظیم. مشفق و مربی بزرگان دین اور برادران محترم، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین، میری ماں اور بہنیں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے. اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے. لیکن میرے دوستو، آج افسوس کی بات ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید خانہ ہے. پردہ کرنے سے گھروں میں ترقی نہیں ہو سکتی، جس کی بنا پر نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہے. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ پردہ نہ کرنا یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے. میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار مشرکین کے باتوں میں نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ لا شریک اور نبی کے بتائے ہوئے طریقہ اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہماری ہدایات قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقہ میں سے. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سالی ہے، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے چہرہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں،
سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا، چست کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے، خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں انسان کی نفس کی سب سے بڑی جوڑ ہے۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ فساد کی شروعات عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اے نبی فرما دیجئے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مسلمان مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس کو اس عذاب میں گرفتار کر دی گئی ہے۔ جس لباس پہنتی تھی، باریک لباس پہنتی تھی، دوپٹہ سر سے غائب، جس کی بنا پر اس کو عذاب میں گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، مرد تو مرد ہے۔ اگر اللہ اپنا عذاب پتھر پہاڑوں پر بھی ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلا کپڑا پہن کر اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 15 سے 20 سے 30 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ تمہارا نمائش کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینہ کو دیکھتی ہو کہ میری بڑی آنکھیں، کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند فنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا۔ مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہے، اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو کہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن میں بگڑ جائے گا۔ 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ آج تم اپنے حسن کو نمائش کر رہی ہو، دنیا والوں کو دکھاتے پھرتے ہو۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر والوں کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والو تمہارا کیا حال ہے؟ اے قبر والو تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو دن میں کئی مرتبہ سنوارتی تھی، وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی، جس آنکھوں پہ ہم فخر کیا کرتے تھے، وہ آنکھوں کے گودے سر کے ہمارے گالوں سے نیچے گر رہے ہیں۔ جس چہرے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے، ان گالوں کے گوشت کو کیڑے نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، عطر لگا کر دنیا والوں کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، آج اس جسم کو آج ازدے ڈس رہے ہیں۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ذرا سوچو تو صحیح، میری ماں اور بہنوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے، یا اپنی آخرت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم دیا تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے کہ ان کو بے حیائی، بے غیرتی، بے پردگی کے جنگل میں پھنسنے نہ دیں۔ ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھلائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ اگر آج ہم ان کو گناہوں، برائیوں سے نہیں بچائے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، اس کے ساتھ جہنم میں 3 آدمی جائیں گے۔ نمبر 1 اس کا بھائی، نمبر 2 اس کا شوہر، نمبر 3 اس کا باپ۔ یہ 3 آدمی صرف اور صرف غلطی کیا ہے؟ پردہ نہ کرنے کی بنا پر اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا باپ جہنم میں جائے۔ چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پر ہے، اول پوزیشن پر ہے، اور اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تم بند سور کر نکلو۔ وہ بیچاری بند سور کر کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے، شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کراتا ہے، لوگوں دیکھو اس کو۔ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے، عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے، اور مرد سے بد نظری کروائی شیطان نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار۔ آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے۔ ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی خواہش پوری کرنے میں لگا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے میری تمام ماں اور بہنوں سے کہ پردہ کا اہتمام کیجیے۔ پردہ آپ تمام کے اوپر، تمام بالغ عورتوں کے اوپر پردہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح تمام مسلمان بیٹیوں، بچوں، بہنوں پر پردہ فرض ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پردہ کا اہتمام کیجیے، پردہ کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد